امام میرزا صاحب کا تذکرہ قرآن میں کہاں کا ہے؟ میرے مولا کا تذکرہ آخر پورا قرآن کہاں کا ان کے بارے میں بولتا ہے؟ وہ کون کون سی جگہ ہے؟ روایتوں کی روشنی بات کرنے جا رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں 14 معصومین کے متعلق، سب کے متعلق آج میں بات کرنے جا رہا ہوں روایتوں کی روشنی میں آخر وہ کون کون سی جگہ ہے. فقط ایک سورہ نہیں، مختلف سوروں میں کہاں کا امام میرزا صاحب کا تذکرہ آیا ہے، وہ کہاں کہاں ہے، کس طریقے سے اس کی روشنی میں کیا کیا باتیں ہونے والی آگے آنے والے وقت میں. درمیش ان سب پہ بات کرنے جا رہا ہے. پروڈکشن ویڈیو نہیں سمجھیے آپ، ایک پروفیسائز ویڈیو صاحب الزمان کی روشنی میں سب بات کرنے جا رہے ہیں. آپ ویڈیو دیکھ رہی برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. بات کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں امام میرزا صاحب کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں کہاں کہاں پہ آیا ہے، روایتوں کی روشنی میں کون کون سی آیتوں میں آیا ہے، کہاں کا آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے. ان سب پہ آج ہم لوگ ایک ڈیٹیل ویڈیو کرنے جا رہے ہیں. تو بات کا آغاز کرتے ہیں اس حساب کے ساتھ کرتے کہ وہ آنے والا ہے. بات کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ، حالانکہ پورا قرآن جو ہے وہ 14 معصومین علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن کچھ اسپیسیفائڈ روایتوں کی روشنی میں کہاں کا کس کس کا تذکرہ ہے، اس کی روشنی میں آج میں فقط آخری معصوم صاحب الزمان امام زمانہ نبی چشم یوسف زہرا کے متعلق کون کون سی آیتیں آئی ہیں، اس کے عوض میں کون کون سی روایتیں آئی ہیں، ان سب پہ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. بات کا آغاز کرتے ہیں. جو پہلا ریفرنس اس پہ بات کرتے ہیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 49 پہ مولا جو ہے وہ اس روایت کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں. پہلے آیت پہ چلتے ہیں. تو آیت جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور اس کے ساتھ غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی کہ خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے سوا وہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے کہ جو زمین میں ہے اور جو سمندروں میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہر وہ پتی جو زمین پہ گرتی ہے، اور وہ فقط وہی جانتا ہے. اور ہر ایک بیج، ہر ایک جو گندم کا بیج ہوتا ہے کہ جو اس زمین کے اندر بستا ہے وہ اس کی مرضی سے ہے اور وہی جانتا ہے. اور کوئی بھی چیز جو ہری ہے، یا اس کو آسان الفاظوں میں کہ کوئی بھی خوش و تر جو ہے ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو. یعنی کہ ہر چیز جو قرآن میں ہے وہ موجود ہے، اسٹیبلشڈ ہے، ریٹن ہے، آرٹیکولیٹڈ ہے، ہر چیز قرآن میں ہے. لوگ فقط غور و فکر نہیں کرتے. یہ پہلی روایت. اس کی میں اس کے حوالوں سے پھر میں بات بھی کروں گا کہ آخر روایت میں یہ کیا کوٹیشن آتا ہے اس کے متعلق. اگر آگے بات کروں کہ خدا سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی تاکہ تم اس کو ایکسپلین کرو اور اس کو پھر جو میسج ریویل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کتاب ہے ہم نے تم پہ اس لیے نازل کی تاکہ تم لوگوں کو کھول کھول کے بتا دو. یہ جو ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے. اگر میں آگے بات کروں تو قرآن کی قریب 200 آیات ہیں جو کہ مہدویت پہ بیسڈ ہے. مطلب کہ یہ جو امام زمانہ کا اوکلٹیشن کا پیریڈ ہے، یا کہ غیبت کبریٰ اور صغریٰ ملا کے جو ہے اس پہ قریب 200 سے زیادہ جو آیتیں ہیں وہ موجود ہے قرآن میں. یہ تو وہ ہے کہ جو لوگوں نے عکس کی یا پھر روایتوں کی روشنی میں نکالی کئی ساری ایسی چیزیں جو ہم تک پہنچی بھی نہیں ہوگی اور اس قرآن میں موجود ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جو مولا نے یا معصومین نے صاحب الزمان کے متعلق بتائی تھی. آگے بات کرتے ہیں. تو اب ان 200 آیات جو کہ نون ہیں اس میں سے 5 آیات کے اوپر آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. تو جو پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے 3 ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، وہی والی آیت کی لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی والی بات ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے اور تم کو گارڈ کرتی ہے برائی کے خلاف، اور جو اس میں غیب پہ ایمان لائے اور نمازیں قائم کرتے رہے اور جو ان کو دیا گیا تھا وہ چارجی میں سپینڈ کرتے رہے. تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے 3 کی روشنی میں اس کے بحاف پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی سے مراد شیعان حیدر کرار ہے. یعنی کہ یہاں پر اس آیت میں جو متقی کا الفاظ ہے وہ شیعان حیدر کرار کے لیے استعمال ہوا ہے. جو غیب کا الفاظ ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں لیکن فقط صاحب الزمان امام زمانہ کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی کہ جو متقی ہے وہ شیعان حیدر کرار ہے، شیعان مہدی ہے، اور جو الفاظ غیب ہے وہ غیب سے مراد صاحب الزمان امام زمانہ ہے. قرآن کی 7 باطنی اور 7 ظاہری اور 70 باطنی میننگ قرآن ایک الٹیمیٹم ہے. قرآن جو ہے وہ مطلب بہت آپ کہہ لیجیے سپیریور، مطلب ایلوکوینس کی اگر حد ہے تو وہ قرآن ہے. تو یہاں پر جو امام زمانہ ہے ان سے مراد غیب ہے. اور پھر اگلی آیت جو ہے مطلب یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 20 ہے، اس کے اندر خدا فرماتا ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سائن نہیں ہے جو کہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی، تو کہہ دو کہ یہ جو انسین ہے یہ فقط خدا جانتا ہے اور انتظار کرتا ہے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 20 جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور اس کی روشنی میں جو ہے یہ امام مولا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اس روشنی میں، اس روایت کی روشنی میں، کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایز سائن بنایا، یعنی ہم نے عیسیٰ، مطلب سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی کے طور پہ بنایا۔ اور آگے جو ہے وہ سورہ ملک کی آیت جو ہے وہ 30، اس میں خدا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پانی زمین کی تہ میں جاتا ہے، یعنی کہ گراؤنڈ کے اندر جاتا ہے، وہ کیسے فریش واٹر بن جاتا ہے؟ بڑا سوال کرتا ہے خدا کہ جو پانی زمین کی تہ میں جاتا ہے وہ کس طریقے سے، وہ کون ہے کہ جو اس کو ایک صاف و شفاف پانی بنا دیتا ہے؟ تو یہاں پر اس روایت کی روشنی میں جو ہے وہ ائمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، 14 معصومین جو ہے وہ فرماتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر 5ویں امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مولا، میرے مالک، میرے سردار، کہ اگر تمہارا امام تو تمہاری آنکھوں سے الگ ہو، مطلب سامنے تمہارے نہ ہو اور تم اس تک نہ پہنچ پاتے ہو اور تم اس کو نہیں جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے اور تم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہو، تو آخر کون ہے کہ جو تمہیں اصل سیکرٹس کے متعلق اس دنیا کی، ان آسمانوں کی بتائے گا؟ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ وقت تعویل ہے کہ جو ابھی تک آیا نہیں، یعنی کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ وقت تعویل ہے کہ جس میں وہ ابھی تک آیا نہیں لیکن وہ آنے والا ہے، وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ تو یعنی کہ صاحب الزمان جو ہے، یہاں پر ایک علمدار صاحب کا بھی جملہ بہت اچھا آتا ہے کہ صاحب الزمان، وہ فرماتے ہیں کہ صاحب الزمان جو ہے وہ ظالمین سے پردے میں ہے، عاشقین سے نہیں، محبین سے نہیں، ناصرین سے نہیں، متظرین سے نہیں، الٹیمیٹ جو لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، عاشق ہیں، ان سے مولا پردے میں نہیں ہے۔ خدا عادل ہے، 14 عادل ہے کہ منافی ہے کہ تو اس کو بلا لے اور وہ نہ آئے جبکہ تو دل سے چاہ لے۔ ارے یار تیری ماں اور تیرا باپ اور دیگر تیرے جو احباب ہے وہ تو آ جاتے ہیں تیرے دل سے پکارنے پہ، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو تیرا ایک شفیق باپ ہے، ایک سچا دوست ہے اور عزیز بھائی ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ غور و فکر کر۔ آگے بات کرتے ہیں۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیتوں کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے اس نے صحیح یا گائیڈڈ امامز بھیجے امیر المومنین کی نسل سے، اور اس میں آنے والا جو مہدی کا نیشن ہوگا، یعنی کہ جو آخری نیشن ہوگا، جو کمپلیشن ہوگا، وہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ مہدی کون ہے؟ جناب عمار جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہدی کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمار، خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان 9 اماموں کو جو کہ نسل حسین سے ہوں گے، اس میں جو نوا ہوگا، جس کی غیبت ہوگی، اسے مہدی کہتے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان 9 اماموں کو کہ جو نسل حسین ہوں گے، جو کہ آخری زمانے میں آئے گا، اس میں جو نوا ہوگا اس کو مہدی کہتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک اور جملہ آتا ہے، اس کی ایک لمبی غیبت ہوگی اور اس غیبت کے دوران کافی لوگ جو ہے اس کو جھٹلا دیں گے اور کافی لوگ جو ہے اسے مانیں گے، اور آخری دنوں میں وہ آ جائے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر وہ خدا کا دین جو ہے وہ نافذ کر دے گا اس زمین پہ، اور وہاں پر پوری دنیا جو ہے جب وہ ظلم و زور سے بھر گئی ہوگی تب وہ ایک عدل اور انصاف جو ہے وہ قائم کرے گا، یعنی کہ جب انجسٹس اور ایک بہت زیادہ ایک اینیموسری اور ایک کننگنس اور ایک فرینکینس اور ایک ڈیواسٹیشن، کانکاکشن، فیبریکیشن ڈیولپ ہو گیا ہوگا، تب وہ جسٹس قائم کرے گا، کیونکہ وہ ہادی ہے، وہ رہبر ہے، وہ مختار ہے، وہ سلطان ہے، وہ میرا آقا اور مولا صاحب الزمان ہے۔ یہ جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں آخری چیز اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی کہ جو نام مہدی کا ہوگا وہ میرا نام ہوگا۔ آگے بات کریں۔ ام ہانی جو ہے وہ روایت کرتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں، ایک لمبی ٹریڈیشن ہے، میں ڈائریکٹ آتا ہوں کہ مولا کے فرماتے ہیں کہ کچھ پوچھا گیا ام ہانی سے، تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا سوال جائز ہے، لیکن مصداق اس آیت کی یہ ہے، جو سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 سے 16 یہاں پر آتا ہے کہ
یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ اس آیت کی مصداق یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو پوری ہوگی اور اس میں جو امت کا مہدی ہے وہ آئے گا، اور اس کے لیے لوگوں کے درمیان کنفیوژن ہے اور غیبت ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ثابت قدم رہیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ راستے سے ہٹ جائیں گے. اور جب تک تم زندہ رہو، اگرچہ تم زندہ رہو، اس وقت میں زندہ رہو، تو اپنے آپ کو لکی سمجھنا، اپنے آپ کو کنگریچولیٹ کرنا، مبارکباد دینا، اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ تمغہ دینا کہ تو اس کا زمانہ پا گیا کہ جو لوگوں کی مراد ہے، جو لوگوں کی حسرت ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، تو اس کا زمانہ پا گیا ہے. تو اپنے آپ کو مبارکباد دے کہ جس کے لیے علی، محمد، حسن، حسین، باقر و جعفر و موسیٰ و صادق و نقی و تقی اور عسکری نے انتظار کیا ہے، تو اس کا زمانہ پا گیا ہے. جس کے لیے میسم، جس کے لیے مقداد، جس کے لیے عمار، جس کے لیے مالک اشتر نقائی، جس کے لیے مولا عباس نے صبر کر دیا ہے کربلا میں، تو اس کا زمانہ پا گیا ہے کہ جہاں پر ہر چیز اپنے فل تھروٹل پہ ہوگی، اپنی فل تھریشولڈ پہ ہوگی، خدا اپنی آخری حجت کو واضح کر دے گا پوری دنیا میں. تو سمجھ، سوچ، احساس کر، جذبات کر، اس بات پہ بار بار کر، ہزار بار کر کہ پورا خدا کا تھریشولڈ، وہ اسمبلی آخر میں آ رہی ہوگی، وہ پورا کمپلیشن آخری میں آ رہا ہوگا. وہ کیا سلسلہ ہو رہا ہوگا کہ جب علی سے عسکری تک سارے جو ہے وہ مہدی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ مہدی کا زمانہ آ گیا ہے. مہدی جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کر دیا، وہ مہدی ہے کہ جس کے لیے ہر ایک نے صبر کیا ہے. وہ مہدی کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا انتقام لے گا، وہ مہدی ہے کہ جو آنے والا، جو بہت جلد آنے والا. تیار ہو جا، اس بات پہ بار ہو جا، بار بار ہو جا، لگاتار ہو جا، بار بار ہو جا، ہزار بار ہو جا کہ تیرے، میرے اور ہم سب کے مولا آنے والے. اور یاد رکھیے، اگر تو ہندو ہے تو کل کی افطار کہتا ہوگا، اگر تو بدھسٹ ہے تو میفیا کہتا ہوگا، اگر تو پارسی ہے تو ششورین کہتا ہوگا، اگر تو تاؤزن کا ماننے والا ہے تو پھر سیویئر کہتا ہوگا، اگر تو مسلم ہے تو امام مہدی کہتا ہوگا. اگر تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن تیرے دل میں وہ آس ہے، وہ جذبات ہے، وہ احساسات ہے، وہ محسوسات ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کیونکہ تو انسان ہے، تو یاد رکھ وہ آنے والا ہے، وہ مسیح آنے والا ہے، وہ آخری زمانے کا رہبر و مختار و سلطان آنے والا ہے. تیار ہو جا، اس بات پہ بار ہو جا، بار بار ہو جا. یاد رکھ کہ تیری کوئی اوقات و بساط نہیں، فقط اس کی ذات. اور ہم سب کے لیے یہی ایک بات ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور یاد رکھ کہ وہ آنے والا ہے بہت جلد. اور اس پہ میں اختتام کرتا ہوں. یہ گوزبمس، یہ احساس، یہ محسوسات، یہ سیلسٹیل ایکسپلینیشنز اور فیلنگز ہمارے ذہن یہاں رہ جاتے ہیں، دل وہاں چلے جاتے ہیں جب ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے. یاد رکھو آنے والا بہت جلد والا ہے. تیار ہو جا، اس بات پہ بار ہو جا، بار بار ہو جا، لگاتار ہو جا کہ تیرے، میرے اور ہم سب کے مولا آنے والے. یاد رکھ کہ تو نہیں ہے، بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار، خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.